حادثے میں وفات پا گئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا حملے میں ایک لیفٹیننٹ سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ علی محمد صاحب کے حلقے میں مردان میں گھر کے 6 افراد اور ایک لیفٹیننٹ کو پیر عمران شاہ صاحب دعا کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب العالمین، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کلام کا ثواب مرحومین کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا رب العالمین، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ مرحومین کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ Panel of Chairperson. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly. Mr. Ali Zahid Saab, Abdul Qadir Patel Saab, Muhammad Shahbaz Babar Saab, Shaila Raza Sahiba, Aminul Haq Saab, Arbab Sher Ali Saab. In the absence of Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. Senator Muhammad Aurangzeb, Minister of Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 25-26. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 25-26 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس مخلوط حکومت کا دوسرا بجٹ ہے اور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کا رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک نہایت اہم اور تاریخی موقع پر پیش کیا جا رہا ہے، جب قوم نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی اتحاد، عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی جارحیت کے مقابل ہماری سیاسی قیادت، افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور عوام نے جس جوان مردی، دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا، وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ کامیابی ایک شاندار عسکری کامیابی کے علاوہ پوری قوم کے اجتماعی شعور، قومی وقار اور غیرت کا مظہر تھی۔ میں یہاں پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، شجاعت اور جذبہ قربانی سے دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا، جس سے نہ صرف ہماری سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنا، بلکہ عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا۔ اس عظیم کامیابی نے یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر آزمائش میں متحد ہے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ اسی قومی عزم اور یکجہتی کو بروئے کار لاتے ہوئے اب ہماری توجہ معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے حصول کی جانب مرکوز ہے۔ ہم نے جس جذبے سے قومی سلامتی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے، اسی خلوص اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اپنی معیشت کو مستحکم اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانا ہے۔ ہم نے پچھلے لگ بھگ 1.25 سال کے دوران قومی اتحاد اور عزم کے جذبے کے ساتھ معاشی بحالی، اصلاحات اور ترقی کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے، اور معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط
और तरक्याती मनसूबा बंदी को यकजा करते हुए